اور پھر ایک جو یہ خبر آئی ہے اور اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ تفصیلات تو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ ریسٹرکٹ کریں گے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی موومنٹ کو. اور اس کے بارے میں جو نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ مارچ میں اس کا آغاز جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ویزا ریسٹرکشنز ہماری طرف سے ہیں اکارڈنگ ٹو دی امریکنس، اور اس کے علاوہ ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کئی جگہوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. دفتر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور بلکہ امریکی ایمبیسی خود اور ان کے اپنے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق بھی ان کے یہ ڈپلومیٹس ان جگہوں پہ نہیں جا سکتے. تو بہرحال اس میں ریورس آرڈر میں یہ جو ڈپلومیٹس کی موومنٹ کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک امریکی ڈپلومیٹ جو کہ از آلسو اے ملٹری آفیسر، اس کی گاڑی کی ٹکر سے ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ جاں بحق ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ امریکہ کی طرف سے بات آئی کہ ویزا ریسٹرکشنز وغیرہ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کہ کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال میں امریکی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کا تعلق ڈپلومیٹس کی جو پریولیجز ہیں یا ان کا جو سفر ہے اس کے اوپر جو پابندیاں لگانے کے بارے میں یا اس کو لمٹ کرنے کے بارے میں جو سوچا جا رہا ہے اس کا the two are not related. However میرے خیال میں اس انسیڈنٹ کے بعد اگر پاکستان اس بات پہ اصرار کرے کہ امریکن ڈپلومیٹ نے کرائم کیا ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر جس کی اسے اقرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ امریکی حکومت سے درخواست کرے کہ اس کا ڈپلومیٹک امیونٹی آپ ویو کریں، تو پھر اس کو پاکستانی لاء کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، یا امریکی عدالت میں بھی اس کو امریکی عدالت ہے، لیکن یہ پچھلی دفعہ نہیں ہوا کیونکہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے امریکہ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر مقدمہ امریکہ میں چلے گا، لیکن جب اس کو لے گئے، حالانکہ وہ ویانا کنونشن اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کے نیچے نہیں آتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس جو ہے اس حوالے سے مختلف ہے کہ ہی واز اے کوورٹ ایجنٹ، ہی واز ناٹ این ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ، تو اس کا اور اس کا کیس کا موازنہ اس سینس میں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، اس میں بریگیڈ صاحب تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ہو جائے جو آرمی چیف کا بیان ہے اس کے حوالے سے. آپ نے شرکت کی کچھ پروگرامز میں جس میں ہم نے یہ تحفظ موومنٹ کے حوالے سے بات کی. آرمی چیف کا وہ انویسٹیچر سیرمنی سے وہ کر رہے تھے جس میں لوگوں کو تمغے بھی ملے ہیں، کمنڈیشنز وغیرہ بھی ملی ہیں، اور انہوں نے بار بار بات کی کہ تشدد کی سطح کو نیچے لایا گیا. اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، کئی لوگ ڈس ایبل ہوئے ہیں، تو یہ ان کی قربانیاں جو ہیں ان کو نہیں بھلایا جا سکتا. تو کچھ آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ کیا کیوں یہ بیان؟ دیکھیں، ہم نے منظور پشتین کے ساتھ پاکستان میں پہلا پروگرام ہم نے کیا، وہ وہاں پر آیا ہے. اس وقت 5 مطالبات تھے جو یہاں پر تھے. ہم نے ان کو بولا کہ جی ہم پانچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا جو یہ ہے کہ جی مسنگ پرسن ہے، آپ اگر بولتے ہیں 8000 ہے ان کی لسٹ دیں، تاکہ یہاں پر ایک کام کر رہا ہے ادارہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ کے جج کے نیچے، اور ان کی جو لسٹ میں آپ کے صرف 75 لوگ ہیں جو کہ مسنگ ہے، اگر 8000 آپ کے پاس سے دیں. اسی میں میں نے ان کو بولا ہے کہ جی ایک تو آپ اس میں شامل کریں اپنے فاٹا کو مین سٹریمنگ کا. جب یہ مین سٹریم ہوگا تو یہ چیک پوسٹ وغیرہ کا یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اور ہم نے چیک پوسٹ پر بھی فوج کو بولا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پورے فاٹا کے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جی ہم سے صحیح برتاؤ نہیں ہوتا، اور وہ اس قسم کے چیک پوسٹوں کے عادی بھی نہیں ہے. اور ایک میں نے ان کو بولا کہ جی یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہو نا کہ جی یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، یہ آپ کو فائدہ کوئی نہیں دے گا. آپ کے جو دوسرا یہ تو الزام ہے نا، بہت بڑا الزام ہے. مطلب ہے یہ، اور آرمی کبھی بھی فاٹا کو انہوں نے بہت بڑی قربانیوں سے، جانی مالی سے، ایک دہشت گردوں سے آزاد کرایا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ڈی اسٹیبلائز ہو. تو آپ اگر اس پہ جائیں گے تو آپ کا فوکس ہٹ جائے گا، اور وہ